بنی اسرائیل میں نا ایک شخص بڑا گناہگار تھا، بڑا آوارہ، بد کردار، کوئی ایسی برائی نہیں تھی جو اس میں موجود نہ ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس نوجوان کو اللہ کا حکم سنایا، وہ اس شہر سے نکل کر پاس ایک بستی تھی، اس میں آباد ہو گیا، اس میں رہنا شروع ہو گیا۔ اب پانی کی قلت کی وجہ سے، بھوک کی شدت کی وجہ سے اب اس کا جسم کمزوری کا شکار ہوا، تو اب اپنا سر زمین پہ رکھتا ہے، اللہ کے حضور سر و سجود ہوتا ہے، لیکن یا اللہ مجھے جہنم کی آگ میں نہ جلانا، میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ الفاظ اس کی زبان سے نکلنے تھے نا، تو اس کے روح بھی اس دنیا سے پرواز کر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اے موسیٰ، فلاں ویرانے میں، فلاں ریگستان میں میرا ایک بندہ ہے، اس کی موت ہو گئی ہے، اے موسیٰ تو اس کی تکفین بھی کر، تدفین بھی کر۔ اور ساتھ اعلان کر دیا کہ اے کلیم، اے میرے پیغمبر، اے میرے کلیم، یہ اعلان کر دے کہ جو شخص اس کے جنازے میں شریک ہوگا میں اسے بھی معاف کر دوں گا، اس کے گناہوں کو بھی بخش دوں گا، میں نے اپنی رحمت سے اسے معاف کر دیا۔ اور اے موسیٰ سن، میری رحمت میرے غضب سے زیادہ ہے۔ بنی اسرائیل میں نا ایک شخص بڑا گناہگار تھا، بڑا آوارہ، بد کردار، کوئی ایسی برائی نہیں تھی جو اس میں موجود نہ ہو، اور یہاں تک کہ اس کے شہر والے وہ بھی اس سے تنگ تھے، انہوں نے ہر طرح کی اسے تبلیغ کی، لیکن وہ تھا کہ وہ برائی سے رکتا نہ تھا، برائی سے باز نہ آتا تھا۔ یہاں تک کہ لوگوں نے اللہ سے التجا کرنا شروع کر دی، گریہ ازاری شروع کر دی۔ اب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اے موسیٰ، فلاں شخص جو شہر میں ہے اسے شہر سے نکال دیا جائے، کیونکہ وہ برائیوں سے رکتا نہیں، اور صرف ایک اس شخص کی وجہ سے کہیں پورے شہر پہ عذاب نازل نہ ہو جائے، میرا عذاب پورے شہر کو نہ پکڑ لے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس نوجوان کو اللہ کا حکم سنایا، وہ اس شہر سے نکل کر پاس ایک بستی تھی، اس میں آباد ہو گیا، اس میں رہنا شروع ہو گیا۔ لیکن جب وہ اس بستی میں بھی گناہوں سے باز نہ آتا، برائی کرنے سے باز نہ آتا، وہ اس بستی میں بھی برائی کا ارتکاب متواتر کرتا، تو رب تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ وحی بھیجی کہ اے موسیٰ، فلاں نوجوان کو، فلاں شخص کو اس بستی سے بھی نکال دیا جائے۔
وہ بستی میں بھی گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام نے اسے حکم دیا، وہ اس بستی سے نکل کر ایک ویرانے میں چلا گیا، ایک ریگستان میں رہنے لگا، جہاں نہ سبزہ ہے، نہ پانی ہے، نہ کوئی جاندار ہے، نہ کوئی جانور ہے، نہ کوئی پرندہ ہے. اب جب وہ گناہگار شخص اس ویرانے میں رہنے لگا جہاں کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں، اب پانی کی قلت کی وجہ سے، بھوک کی شدت کی وجہ سے اب اس کا جسم کمزوری کا شکار ہوا، پیاس کی شدت اور بھوک کی شدت نے اسے لاغر کر دیا. اب وہ گناہگار شخص بیمار ہو جاتا ہے اس ویرانے میں، زمین پہ لیٹتا ہے. اب جب دیکھتا ہے کہ میری آخری سانسیں چل رہی ہیں، اب میرا بچنا محال ہے، اب زندگی کی شام ہو چلی ہے، اب یہاں کوئی اور آسرا اور سہارا نہیں ہے. تو اب اپنا سر زمین پہ رکھتا ہے، اللہ کے حضور سر بسجود ہوتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ، میری زندگی کی شام ہو رہی ہے، آخری وقت ہے، اور اس وقت میری ماں میرے پاس ہوتی تو میری اس بے بسی کی موت پر وہ آنسو بہاتی. میرا باپ میرے پاس ہوتا تو مجھے کچھ سہارا ہوتا، مجھے کچھ آسرا ملتا کہ میرا باپ میرے پاس ہے، مجھے معاملت ہوتی اس سے، میری بیوی یہاں ہوتی. تو اب وہ اس ہجر کے لمحات میں، انفراق کے لمحات میں، وہ میری جدائی کے لمحات میں کہ میں اپنے خامن سے جدا ہو رہی ہوں، ان جدائی کے لمحات میں وہ آنسو بہاتی. میری اولاد میرے پاس ہوتی تو اپنے باپ کی اس بے بسی پر آنسو بہاتی. اور یا اللہ، میری اولاد، میرے ماں باپ، میری بیوی یہ گریہ کرتی تو اسے التجائیں کرتی، اور میری اولاد یہ کہتی کہ یا اللہ، یہ ہمارا وہ باپ ہے جو بڑا ہی گناہگار تھا کہ اسے تو نے شہر سے نکلنے کا حکم دیا، یہ بستی میں گیا تو وہاں سے اسے نکال دیا، تیرے حکم پہ یہ نکل آیا، آج یہ ویرانے میں بے بسی کی موت مر رہا ہے. یا اللہ، تو اس پہ رحم کر. لیکن یا اللہ، اس ویران، اس بیابان ریگستان میں میں اکیلا آج مر رہا ہوں. میری زندگی کی آخری سانسیں چل رہی ہیں، میرے پاس کوئی نہیں ہے. اب وہ کہتا ہے یا اللہ، تو نے مجھ سے میرے والدین کو دور کیا،
میرے بیوی بچوں کو دور کیا، یا اللہ تو آج اپنی رحمت سے مجھے دور نہ کر۔ یا اللہ میں مانتا ہوں میں دنیا کا بڑا گناہگار انسان ہوں، لیکن یا اللہ تیری رحمت کیا میرے گناہوں سے زیادہ ہو گئی؟ یا اللہ تو نے مجھے والدین سے، بیوی بچوں کی جدائی میں جلایا ہے، ان کے ہجر میں مجھے جلایا ہے، لیکن یا اللہ مجھے جہنم کی آگ میں نہ جلانا، میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ الفاظ اس کی زبان سے نکلنے تھے نا، تو اس کے روح بھی اس دنیا سے پرواز کر گئی، اس کے جسم سے اس کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اے موسیٰ، فلاں ویرانے میں، فلاں ریگستان میں میرا ایک بندہ ہے، اس کی موت ہو گئی ہے، اے موسیٰ تو اس کی تکفین بھی کر، تدفین بھی کر۔ اور ساتھ اعلان کر دیا کہ اے کلیم، اے میرے پیغمبر، اے میرے کلیم، یہ اعلان کر دے کہ جو شخص اس کے جنازے میں شریک ہوگا میں اسے بھی معاف کر دوں گا، اس کے گناہوں کو بھی بخش دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کروا دیا، اس جگہ پہنچتے ہیں، اس ویرانے میں پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہی شخص، وہی آوارہ، وہی گناہگار، وہی شخص ہے کہ جس کی برائی سے لوگ تنگ تھے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے سوال کرتے ہیں، یا اللہ یہ تو وہی آوارہ شخص ہے جسے تیرے حکم سے شہر سے نکالا، یہ تو وہی بد کردار شخص ہے جسے تیرے حکم سے بستی سے نکالا۔ تو رب فرماتا ہے موسیٰ ہاں خوب جانتا ہوں یہ وہی شخص ہے، لیکن اس نے پہلے موت سے پہلے جو گریہزاری کی ہے، جو التجائیں کی ہیں، جو اس نے معافی مانگی ہے، میری رحمت نے گوارا نہیں کیا، میں نے اپنی رحمت سے اسے معاف کر دیا۔ اور اے موسیٰ سن، میری رحمت میرے غضب سے زیادہ ہے۔ میرے بھائیو، جتنے بھی گناہگار ہو جو، اس کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، اس کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ کبھی اس کے دروازے پہ آ کے تو دیکھو، کبھی اپنا دامن اس کے سامنے پھیلا کے تو دیکھو، کبھی ندامت کے 2 اشک بہا کے تو دیکھو۔ میرے بھائیو، آپ کے آنے میں تو دیر ہو سکتی ہے، آپ کے مانگنے میں تو دیر ہو سکتی ہے، آپ کی التجا اور فریاد کرنے میں تو دیر ہو سکتی ہے، لیکن اس کے معاف کرنے میں دیر نہیں ہوگی۔ کتنے پیار سے فرمایا کہ ادعونی استجب لکم، پکار تو صحیح، نہ سنوں تو کہنا۔ کبھی پکاریے تو صحیح، کبھی اس سے مانگیے تو صحیح، کبھی اپنی پچھلی زندگی پہ غور کر کے
دو آنسو بہائیں تو صحیح، چھوڑیے اس سے پہلے جو زندگی گزر گئی وہ گناہوں میں گزری۔ یا اللہ آج اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں، تو معاف کر دے۔ حدیث قدسی ہے نا، آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا رب فرماتا ہے، اے ابن آدم تو اتنے گناہ کر کہ زمین اور آسمان کے درمیان کے خلا کو بھر دے، پھر صدق کے دل سے کہ یا اللہ میری توبہ میں سارے ہی معاف کر دو۔ ہے کوئی ایسا مہربان؟ ہے کوئی ایسا کریم؟ جو یہ اعلان کرے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہوں؟